نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. سورة الذاريات. بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور انصاف کا دن ضرور واقعہ ہوگا. اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں کہ اے اہل مکہ تم ایک مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے. اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا. اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا. اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے. بے شک پرہیزگار جنتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے، اور جو جو نعمتیں ان کا رب انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے. بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے. اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے. اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفوس میں. تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے. تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو. بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا. دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان، تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچھڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا. کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟ اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا. انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت بھی سنائی. تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی کہ اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسرے 5. انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے. ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کنکر برسائیں. جس پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے رب کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں. تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی. اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے. جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ. تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا، اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا. اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے. جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی، وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی. اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے. جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے. پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے. اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے. اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا، تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں. اور ہر چیز کی ہم نے 2 قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو. تو تم لوگ اللہ کی طرف بھاگ چلو، میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں.
اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے۔ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ بلکہ یہ شریر لوگ ہیں۔ تو ان سے اعراض کرو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے رزق کا طالب نہیں، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ ہی تو رزق دینے والا، زور آور اور مضبوط ہے۔ کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے، جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی۔ تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے۔ جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔ سورہ طور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا۔ کوہ طور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ اوراق میں، اور آباد گھر کی، اور اونچی چھت کی، اور ابلتے ہوئے دریا کی، کہ تمہارے رب کا عذاب واقعہ ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر اور پہاڑ اڑنے لگیں اون ہو کر، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے۔ یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے۔ جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی پر تم کو بدلہ مل رہا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ جو کچھ ان کے رب نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال، اور ان کے رب نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کا رفیق بنا دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔ وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے، جس کے پینے سے نہ ہذیان سرائی ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں؟ بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر۔ کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے
جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں، تو جو سن آتا ہے وہ صریح سند دکھائے۔ کیا اللہ کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم ان سے صلہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو کافر تو خود چال میں آنے والے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔ اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے، بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے، جس دن ان کا کوئی داؤ کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔ اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور تم اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی تسبیح کیا کرو۔ سورہ النجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔ یہ قرآن تو حکم اللہ ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے، ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا، یعنی جبرائیل طاقتور نے۔ پھر وہ پورے نظر آئے اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے، پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے تو 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔ کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا، پرلی حد کی بیری کے پاس، اسی کے پاس رہنے کی جنت ہے، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے رب کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ بھلا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟ مشرکو، کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے۔ وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض ظن اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف ظن پر چلتے ہیں، اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔ ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ تمہارا رب اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا ہے، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔ جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں
بے شک تمہارا رب بڑی بخشش والا ہے اور تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ۔ جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ یا ابراہیم کی جنہوں نے حق اطاعت اور رسالت پورا کیا؟ وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ تمہارے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے، یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے اور مفلس کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء کا مالک ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی، غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 38 سے 41 بہت اہم آیات ہیں۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وَأَن لَّيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ یہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے، اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دہ ہوگا، وہاں کوئی کسی کی مدد کو نہیں آئے گا۔ واضح کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہاں پہ وہی کچھ ہوگا جس کی اس نے سعی کی ہوگی، جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں اپنے امور کی انجام دہی ایسے کی جائے جن کے باعث روزے قیامت نیکیوں کا پلڑا بھاری اور جنت کا پروانہ نصیب ہو سکے۔ تاہم کتاب و سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ انسان کے سارے اعمال کا تعلق اس کی زندگی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ثمرات انسان کی زندگی کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، اور ان کی سزا اور جزا اسے بعد میں ملتی رہتی ہے، جیسے نفع مند علم، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد۔ شریعت میں میت کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا اور حج کرنا وغیرہ بھی نافع اعمال میں شامل ہے، یعنی ان کا ثواب میت کو جاتا ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن ایصال ثواب کے لیے بدعتوں کو اختیار کرنا گمراہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر انسان کا کھانا وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے حاصل کیا ہو، اس کی اپنی کمائی ہو، اور انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی اور اسی کی حاصل کردہ چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے، ان کا اجر اسے برابر ملتا رہتا ہے۔ ایک وہ صدقہ جس کا نفع جاری رہے، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور تیسری وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا ہے، لیکن انہوں نے وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ صدقہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اسے امام مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اسے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہ سب صحیح احادیث ہیں، اور ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے لیے ہی کچھ کر سکتا ہے، انسان کی کوشش اپنے لیے ہوتی ہے، اور انسان اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ تب بنے گا اگر وہ بدعتوں سے پاک اعمال کرے گا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح طریقے سے اپنی آخرت سنوار سکیں اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں، آمین۔ اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر چھایا جو چھایا۔ تو اے انسان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی، اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ اے منکرین اللہ، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو؟ تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ سورہ القمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کو ایسے حالات پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا تو آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی۔ تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ بس ہم نے زور کے منہ سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے، اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا۔ تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے۔ ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے۔ اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا، تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی، مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا۔ اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا،
اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا، تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اور فرعون کی قوم کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے۔ اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی چھٹی لکھ دی گئی ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے۔ بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں، اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے۔ اب آگ کا مزہ چکھو۔ ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے، اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں درج ہے، یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی پاک مقام میں، ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ سورہ الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ الرحمن، اللہ نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک مقرر حساب سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کیا کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے رب ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں باز پرس ہوگی اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 باغ ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے 2 قسم کے ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا رب جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ سورہ الواقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة۔ جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے، اس کے واقعہ ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، کسی کو پست کرے کسی کو بلند، جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں، اور تم لوگ 3 قسم ہو جاؤ، تو دائیں ہاتھ والے، سبحان اللہ، دائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ چین میں ہیں، اور بائیں ہاتھ والے افسوس،
بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ عذاب میں گرفتار ہیں۔ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا؟ وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ وہی اللہ کے مقرب ہیں نعمت کی جنتوں میں۔ وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے۔ لال اور یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے، یعنی اکواب اور اباریک اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر۔ اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں گے، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا۔ اور داہنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہیں؟ عیش میں ہیں، یعنی بے خار کی بیریوں اور طے بطے کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور پانی کے جھرنوں اور میوہ ہائے کثیرہ کے باغوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنایا، اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر، یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے۔ یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے پچھلوں میں سے۔ اور بائیں ہاتھ والے، افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ عذاب میں ہیں، یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما۔ یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟ اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟ کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک مقررہ دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو تھوہر کے درخت کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھرو گے، اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے، تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں۔ اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ بھلا دیکھو تو جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب۔ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے، تو تم اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو۔ ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو لوح محفوظ یعنی ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے، بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو
تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے؟ پھر اگر وہ اللہ کے مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو کہا جائے گا کہ تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا۔ یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے، تو تم اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ سورہ الحدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے؟ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، وہ اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا اور کفار سے جہاد و قتال کیا، اور اللہ نے سب سے نیک ثواب کا وعدہ تو کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے۔ کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجیے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جو اس کی اندرونی جانب ہے اس میں تو رحمت ہے، اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب۔ تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا، اور جھوٹی آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اور اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغاباز دغا دیتا رہا۔ تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔
کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو اللہ برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر طویل زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ جان رکھو اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دیتے ہیں، ان کو 2 چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، یہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی اہل دوزخ ہیں۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت اور آرائش اور تمہارے آپس میں فخر اور مال اور اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب اور خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش، کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے شدید عذاب اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔ بندو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں، لپکو۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں ہنس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو خوف نہیں رہا؟ ساتھ ہی سورہ الحدید کی یہ آیت پڑھی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت اور آرائش اور تمہارے آپس میں فخر اور ستائش اور مال اور اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب اور خواہش ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو ہم ہنسے ہیں اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا ہنسے ہو اتنا ہی رو۔ کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ کام اللہ کو آسان ہے، تاکہ جو مطلب تم سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی اترانے اور شیخی بکھارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ جو خود بھی بخل کرے اور لوگوں کو بھی بخل سکھائے، اور جو شخص روگردانی کرے تو اللہ بھی بے پرواہ ہے، اور وہی سزاوار حمد و ثنا ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قواعد عدل، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا۔ اس میں جنگ کے اسلحے کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کو معلوم کرے، بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی۔ اور راہبر بننا یعنی لذت سے کنارہ کشی کرنا، تو انہوں نے خود ہی ایک نئی بات نکال لی، ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر اس بدعت کو جیسا نبھانا چاہتے تھے نبھا بھی نہ سکے۔ پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ مومنو، اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اے اللہ، آپ اپنی محبت کو ہمارے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دیں، ہم پر اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے بڑھا دیں، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دیں، اور جب آپ دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دیں تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دیں، اور صبر اور شکر اور عاجزی جیسی عظیم نعمتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔